الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے. وہی سب کا حاجت روا مشکل کشا ہے. وہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے. وہی رزق میں فراخی کرتا ہے. وہی رزق میں تنگی کرتا ہے. وہی مختار کل ہے. وہی عالم الغیب ہے. غرضے کے ہر چیز کا وہی مالک. اس کے بعد بے انتہا بے حساب درود و سلام ہو اس ہستی پر جو رحمت للعالمین. میرے بھائیوں، کچھ امور اور کام ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں. گویا وہ اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے. آج میں انشاءاللہ ان امور کا ذکر کروں گا کہ اتنی محنت سے کی ہوئی نیکیاں جن کی وجہ سے برباد ہو جاتی. یہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اے نبی ان کو بتاؤ، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو خسارے کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے خسارے میں ہیں. کون لوگ ہیں جو عمل کے لحاظ سے خسارے میں ہیں. پھر آگے بیان فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری توانائیاں، جن کی زندگی کے تمام معاملات، تمام توانائیاں، کوششیں فی الحیات الدنیا بس دنیا کی زندگی میں لگ گئیں. یعنی انہیں اور کوئی کام نہیں تھا سوائے دنیا کمانے کے، دنیا حاصل کرنے کے. فرمایا یہ لوگ خسارے والے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں. یعنی ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. تو پھر کیا ہوا؟ وَلِقَائِهِ، اور اپنے رب کی ملاقات کا بھی انکار کیا. تو کیا ہوا؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سورہ کہف ہے، جا کر آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے، ضائع ہو جائیں گے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کا کام
کرنا، حالانکہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ بندہ دنیا نہ کمائے. یہ اسلام نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے حلال طریقے سے دنیا بھی کماؤ اور اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کے مطابق زندگی بھی گزارو. اب ایک بندہ صرف دنیا داری میں لگ گیا، اسے کچھ نہیں پتا کہ سود حرام ہے، پرواہ نہیں کرتا. اسے کچھ نہیں پرواہ کہ وہ جھوٹ بول کر کاروبار کر رہا ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا. تو یہ امور اس کے لیے خطرناک ہیں. باقی دنیا کمانے سے شریعت اللہ منع نہیں فرماتا، وہ تو ضرورت ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بس دنیا کے پیچھے لگ کر باقی سب کچھ کو چھوڑ دینا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پرواہ نہ کرنا، یہ خطرناک. تو گویا یہ چند امور ہیں جو انسان کے اعمال یعنی نیک اعمال کو ضائع کر دیتے. ان میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی کی جو آیات ہیں ان کا انکار کرنا اور قیامت کے دن کا انکار کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف ہے، فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے. فرمایا ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں. یعنی کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کیس ڈٹھا، ایسی کہاوتیں بنائی ہوئی ہیں. یعنی انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دن تم نے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو یہ اس کی پرواہ ہی نہیں. فرمایا جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حبطت اعمالہم، واضح اللہ فرما رہا ہے اب ان کے کوئی اور اچھے اعمال بھی ہیں تو سب ضائع ہو گئے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اسی کا ہی بدلہ انہیں دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے رہے ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. کبھی بھی اللہ کی کسی آیت کا انکار کرنا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس کا انکار کرنا، یہ ہمارے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے. دوسرے نمبر پر دین اسلام سے مرتد ہونا. مرتد ہونے کا معنی ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر پہلے اپنایا، مسلمان ہوا، پھر اسے چھوڑ کر پھر کفر کرنے لگ گیا اسلام کو چھوڑ کر. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہے ہی اللہ کے نزدیک اسلام. یعنی اسلام پر عمل کرنا انتہائی لازم ہے، ضروری ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے پھر جاتا ہے، جو بھی مرتد ہو جاتا ہے، اپنے دین سے پھر جاتا ہے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جب اسے موت آتی ہے تو وہ پھر کفر کی حالت میں ہی ہوتا ہے. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا عمل ضائع ہو گیا. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دوزخ والے لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس دوزخ میں، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوزخ میں جا کر اپنے گناہوں کے اعتبار سے دوزخ میں جلیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائے گا انہیں نکال کر
آب حیات ان پر ڈالا جائے گا تو وہ بالکل جیسے ایک پودا اگاتا ہے ایسے وہ زندہ ہو جائیں گے اور اللہ انہیں جنت میں ڈال، یعنی اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے جہنم میں ایک مرتبہ جائیں گے کچھ لوگ، لیکن یہ جو لوگ ہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ فرمایا دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو بھی ایمان لانے کے بعد پھر انکار کر دے ایمان کا، ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کو چھوڑ دے اور کفر کا ارتکاب کر لے، فرمایا ایسا جو شخص ہے فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں دین اسلام کو سمجھنا چاہیے، اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے عقیدے کے ذریعے اپنے آپ کو پختہ اسلام پر عمل کرنے والا بنانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مرتد ہونا ہے اس کی کئی شکلیں ہیں۔ اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کسی غلط بول کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، مثلا اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اللہ کو یا اس کے رسولوں کو یا اللہ کے فرشتوں کو گالی گلوچ دینا یا ان کا انکار کر دینا، میں نہیں مانتا فرشتوں کو، میں نہیں مانتا رسول کو۔ اب یہ بول بول دینا انسان کو مرتد کر دیتا ہے، اور مرتد کے اعمال اگر اور ہیں بھی کوئی اچھے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی غلط فعل کی وجہ سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے کہ اس نے جادو کا عمل شروع کر دیا، جادو کرنا یا کروانا شروع کر دیا، یہ عمل بھی انسان کو مرتد کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس نے کسی پتھر یا درخت کے سامنے سجدہ کر دیا، سجدہ کرنے لگ گیا، تو یہ عمل بھی اسے مرتد کر دیتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے فعل کی وجہ سے مرتد ہوتا ہے، بعض اوقات اپنے کسی بول کی وجہ سے مرتد ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا چاہیے، ان چیزوں کو سمجھ کر صحیح اسلام کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی باطل عقیدے کی وجہ سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے، مثلا کہتا ہے زنا حلال ہے، کوئی بات نہیں، زنا حلال ہے، اسی طرح نماز کوئی فرض نہیں، پڑھ لے ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، یعنی یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی انسان کو مرتد کر دیتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات صرف شک کی وجہ سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ میں مختلف وجوہات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں ہماری بے وقوفی اور معمولی غلطی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اسلام سے باہر نہ کر لیں، تو اس لیے ہمیں یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ بعض اوقات شک کی وجہ سے، مثلا کہتا ہے کہ مجھے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے، یعنی وہ شک کرتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے، یا وہ شرک کے حرام ہونے میں شک کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی بندہ ایسا کر لے تو شک ہے مجھے کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات شک کی وجہ سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو ہمیں انتہائی اسلام کو انتہائی گہرائی سے سمجھنا چاہیے، اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں معلومات حاصل کرنی چاہیے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پر جو عمل انسان کے اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم،
ان کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے اللہ کو رب، یعنی اللہ کو رب ماننے سے انکار کر دیا یا اللہ کا انکار کیا. فرمایا اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، ان کے اعمال ایسے ہیں، ایک مثال دی کہ جیسے راکھ ہو اور اس پر تیز آندھی چلے اور اس کے ذرات اڑ جائیں، اس طرح جیسے وہ راکھ ختم ہو جاتی ہے تیز آندھی میں، اس کے ذرات اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے راکھ، اسی طرح لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کہ جو انہوں نے کمایا ہوگا، کوئی اچھا عمل کیا ہوگا، وہ ان کو قابو نہیں کر سکیں گے. بس فرمایا وہ سب ضائع ہو جائے گا. فرمایا ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے جس میں انسان پڑ جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہاں ہمیں سمجھ لینا چاہیے، چاہے ہمارے پاس رفاہی کاموں کی لمبی لسٹ ہو، چاہے خیراتی کاموں کے ہم کرنے والے ہوں، بہت کام ہم نے خیراتی کیے ہوں، لیکن اگر اللہ کا انکار کر بیٹھے ہیں تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ عدل کرتا ہے، بدلہ دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ ظالم ہے، بدلہ نہیں دیتا. اللہ دنیا ہی میں بدلے چکا دیتا ہے. گنگا رام ہوتی ہے، لوگ یاد کرتے ہیں کہ اس شخص نے یہ ہسپتال بنوایا تھا. گلاب دیوی کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اسے کہ اس خاتون نے یہ ہسپتال بنوایا تھا، اتنی بڑی جگہ دی تھی، اتنا بڑا خرچہ کیا تھا. یہ سب اللہ دنیا ہی میں بدلے مشہوری دے کر، شہرت دے کر، مال دے کر دنیا ہی میں بدلے چکا دیتا ہے، اور فرماتا ہے وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ نہیں. اس لیے میرے بھائیو، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ خیراتی کام، یہ لوگوں کی مدد کرنے کے کام فلاں کرتا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، کفر بھی کرتا ہے، تو وہ اس کو قیامت کو فائدہ دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. چوتھے نمبر پر میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ بھی ایسے کاموں میں ہے جو انسان کے نیک اعمال کو برباد کر. ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ واضح شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ سے ذرا بھی نہیں ڈرتے، مسلمان ہو کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. اب آپ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند انبیاء کا ذکر فرمایا، فلاں نبی فلاں نبی فلاں نبی، نام لے کر ذکر فرمایا، اور آگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَمَلُهُمْ، اگر یہ لوگ، یہ میرے نبی بھی شرک کرتے تو ان کا عمل بھی ضائع ہو جاتا. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کرتے سب ضائع ہو جاتے. تو یہ یاد رکھیں، کوئی بھی نبی شرک کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا. اللہ کا نبی ہو اور شرک کا ارتکاب کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے امت کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے تاکہ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ اگر نبی بھی شرک کا ارتکاب کریں تو ان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، تو میں اگر شرک کروں گا تو میرا عمل اس سے بالاولیٰ ضائع ہو. اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے ایسا کہا. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کر کے آپ کو بھی بتایا ہے اور آپ سے پہلے نبیوں کو بھی بتایا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کریں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل بھی ضائع ہو. اللہ کے سب سے قریب ترین پیاری ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات کر رہے کہ اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے. اور اگلا جملہ بھی سن لیں،
वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, यकीनन आप खसारा पाने वालों में से। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये बात, भला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिर्क का इर्तिकाब हो सकता है? कभी भी नहीं। तो अल्लाह ने ऐसी बात क्यों फरमाई? हमें समझाने के लिए, आपकी उम्मत को समझाने के लिए। लिहाजा हमें समझना चाहिए, ये हर काम जो अल्लाह के लिए खास है वो किसी और के लिए मानना ये शिर्क है, चाहे वो किसी नबी के लिए भी माना जाए। इसलिए मेरे भाइयों, कदम फूंक फूंक कर रखें और शिर्क से बचने की कोशिश करें, वगरना शिर्क के इर्तिकाब से आपकी पड़ी हुई तहज्जुद, आपके बनाए हुए मस्जिद के दीवारें और आपके बड़े बड़े काम जो नेकी के हैं सब जाया हो जाए, सिर्फ शिर्क की वजह। क्योंकि अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को बिल्कुल माफ नहीं फरमाता, बाकी जिसे चाहेगा माफ फरमा देगा। इसी तरह अल्लाह अकबर, कुरान मजीद के किसी भी हुक्म को नापसंद करना ये भी आमाल को जाया करने के लिए का मूजिब बन सकता है। यानी अल्लाह का कोई हुक्म है, मिसाल के तौर पर पुरानी सजाएं हैं, उनको नापसंद कर रहा है। चोर के हाथ क्यों काटे जाते हैं? सिंध के एक जज ने फैसला दे दिया किसी चोर के बारे में, या से कोई 10 साल पुरानी गालिबन बात है, 10-12 साल, कि उसने फैसला दे दिया कि इसका हाथ काटा जाए। आप यकीन जाने उस जज को हटा दिया गया, पूरे मुल्क में शोर मच गया और पूरी दुनिया में शोर मच गया कि हमारा मुल्क पाकिस्तान हर तीसरा आदमी चोर है, चोरों का मुल्क हो जाएगा, ये हाथ कटों का मुल्क हो जाएगा। लिहाजा अमल नहीं हुआ, उस फैसले पर अमल नहीं किया। अरे भाइयों, यही आमाल को जाया करने वाला मामला है कि आप अल्लाह की जो मुकर्रर करदा सजाएं हैं उनको अगर आप नहीं मानते, मिसाल कातिल का किसास में उसको कत्ल करना बाद लोगों को पसंद नहीं है, कहते हैं ना कत्ल नहीं करना। इसी तरह जानी को कोड़े मारना, बहुत क्लिप दिखाते हैं, देखो ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है। और इसी तरह हिजाब के खिलाफ लोग जुलूस निकालती हैं, औरतें जो मगरिब ज़दा औरतें वो हिजाब के खिलाफ जुलूस निकालती। मेरे भाइयों, यही अमाल को ज़ाया करने वाले अमल हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कुरानी सजाओं को, कुरान मजीद के किसी हुक्म को नापसंद करना, इससे हमारा अमल ज़ाया हो जाता है। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाह फ़अहबत अअमालहुम, ये सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने फरमाया, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम को नापसंद किया तो उनके अमाल ज़ाया हो। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस तरह के अमल से, जो हमारे थोड़े बहुत जो नेक अमल हैं उनको ज़ाया करने वाले काम हैं, हमें उन कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। ये अभी उन्वान मुकम्मल इंशाअल्लाह अगली दफ़ा करूँगा, क्योंकि और बहुत लंबी लिस्ट है अभी बाकी है जो आपके सामने रखना है, जिससे इंसान के अमाल ज़ाया हो जाते हैं। अल्लाह मुझे भी और आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, दो ऐलान हैं। हमारे एक दोस्त सज्जाद भाई जो यूएई में होते हैं, उनकी वालदा इधर ही पाकिस्तान में की वफ़ात हुई है, तो उनकी दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए। अल्लाह ताला उनके गुनाहों से दरगुदर फरमाए और अल्लाह ताला उनके अगले रास्ते आसान फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।
اسی طرح میرے ایک شاگرد خاص ہیں حافظ عمران سعید، آج آئے ہوئے ہیں۔ وہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، مسجد کا نام ہے جامع مسجد اسحاق کوٹ خواجہ سعید، یہ لاہور ہی میں۔ تو ماشاءاللہ جب سے جمعہ شروع کیا انہوں نے، لوگ بہت بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، باہر لوگ صفیں بچھانے لگے۔ تو بعض اوقات بارش ہو جاتی ہے، بعض اوقات ویسے پانی کھڑا ہو جاتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، کیچڑ ہوتی ہے، تو بڑا لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک 20 مرلے جگہ تھی، تو انہوں نے اس میں سے 10 مرلے جگہ لی ہے، جس کی مالیت 93 لاکھ روپیہ ہے، لیکن الحمدللہ باقی پیسے ہو گئے ہیں، صرف 40 لاکھ روپیہ بقایا ہیں جو انہوں نے ادا کرنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انشاءاللہ اس کو مکمل پلاٹ کی قیمت اور پھر اس کے بعد مسجد کی تعمیر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ لیکن یہ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ ان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے کئی پلاٹ ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں، آخر ہم اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اولادیں آپس میں لڑتی جھگڑتی ہیں، ہاں جی، اور مسائل نظر آتے ہیں۔ میں ابھی کل ہی ایک کلپ سعودی عرب کے جنت البقیع میں دیکھ رہا تھا کہ دفنانے والے لوگ دفنا رہے ہیں میت کو، اور اس کی اولاد دوسری طرف آپس میں جھگڑ رہی ہے، گریبان ایک دوسرے کے کھینچ رہے ہیں کہ تجوری کی چابی مجھے دو، اور یہ وہ لڑائی کر رہے ہیں، شور مچا ہوا۔ آپ میں سے بھی شاید کسی نے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان ہے۔ یہ آپ اپنی زندگی ہی میں اگر یہ کام کر جاتے ہیں تو یقیناً اللہ آپ کے لیے ضرور زندگی کے باقی معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعد وأجل وأتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. मिल जाएं, सफ़े दुरुस्त कर लें, अपनी शलवारें टखनों से। الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी दो बातें रह गई। एक तो मेरा बेटा एक है, उसका छोटा सा ऑपरेशन है पीर के दिन, तो उसके लिए खुसूसी दुआ करनी है। और दूसरा, आज 25 दिसंबर के हवाले से बहुत से लोग ऐसे माहौल में रहते हैं जहां उनके इर्द गिर्द ईसाई लोग रहते हैं, तो वो उनको मुबारक देते हैं। तो ये बिल्कुल शरई तौर पर जायज़ नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे जी तुम हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हो, तुम्हें मुबारक हो। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ना ही उनसे कोई केक लेकर खाना जायज़ है, क्योंकि बुनियाद शिर्क है, इससे बचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि उस्ताद मुहतरम ने भी फरमाया है, मुझे अच्छी तरह याद है कि इस मस्जिद में जब ये छोटी हुआ करती थी तो एक दो मरतबा खुतबा जुमे का एजाज़ हासिल हुआ उस्ताद मुहतरम की अदम मौजूदगी